الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم سبحان اللہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا آمنت باللہ وصدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا نبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما واجب الاحترام اگے کر سے بڑھیا جگہ جو سبحان اللہ آخر میں آنے والے افضل ہوتے ہیں سبحان اللہ واجب الاحترام معززین حاضرین محفل، آج کی یہ پاکیزہ محفل ہمارے عزیزان محترم محمد حفیظ صاحب اور ان کے برادران نے اپنے والد گرامی مرحوم و مغفور کی روح پر فتوح کو ایصال ثواب کے لیے سالانہ ختم شریف کے سلسلہ میں منعقد کیے ہیں۔ سبحان اللہ ہم سارے مل کر اللہ تعالی جل شانہ کی بارگاہ میں حبیب مکرم سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے سبحان اللہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ان کی قبر کو مزید روشن فرمائے اور ان کی قبر کو مزید رحمتوں سے معمور فرمائے آمین کیونکہ قبر والوں کے لیے سب سے بڑا سرمایہ دعا ہوتی ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا مل میت فی قبرہ الا شبہ الغریق المتغبس سبحان اللہ ینتظر دعوة تلحقه من اب او ام
वलदिन और सदीकिन सिक़त। इन्नल्लाह तआला लयुदखिलु मिन दुआए अहलिल अर्द फिल कुबूर अमसालल जिबाल। इन्ना हदियतल अहयाए इलल अमवाते अल इस्तिग़फ़ारु लहुम। फरमाया कि कब्र वाले कब्रों में दुआ की इंतजार करते हैं। हर कब्र वाला नहीं, जो सही और अकीदा मोमिन है। क्योंकि कब्र में सबसे पहला सवाल मौत के बाद इंसान से होता ही अकीदे का है। इस दौर के जाहिल मुबल्लिगीन वो कहते हैं कि जी नमाज की बात करो, रोज़े की बात करो, नेक अमाल की बात करो। ये क्या कि भाई हुजूर नूर हैं या औलिया ऐसे हैं या फलां ये हैं, इनके जिक्र की क्या ज़रूरत है। वो सरासर मुजरिम हैं और अज़मत कुरान के मुनकिर हैं। बेशक। क्योंकि आप कुरान पढ़ के देखें, नमाज का हुक्म, रोज़े का हुक्म, हज और ज़कात का हुक्म, नेक अमाल का हुक्म कम है। सारा कुरान अल्लाह के महबूब बंदों के तज़किरों से भरा हुआ। कहीं आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम के मस्जूद मलाइका होने की बात है, कहीं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अपनी कौम के लिए 12 चश्मे जारी करने का जिक्र, कहीं हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के मुर्दा परिंदों को जिलाने का जिक्र है, कहीं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के घरों में पड़ी हुई चीज़ें और घर में बैठकर खाने और छुपाने का जिक्र और नाबीनाओं को बीना करने का जिक्र, बीमारों को शिफा देने का जिक्र, मुर्दों को जिलाने का जिक्र, मिट्टी के परिंदे बनाकर फूंक मारकर उड़ाने का जिक्र कुरान में मौजूद है। कहीं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का चींटी की बात सुनकर आवाज नहीं, ये नहीं है कि बस चलो ची ची की आवाज आ गई, नहीं। कुरान कहता है फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा, चींटी की बात सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए। अब ये सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं, ये जितने अंबिया हैं, जितने हैं, सारे हमारे आका ताजदार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुक्तदी हैं और उम्मती हैं, सरकार के उम्मती हैं। मेराज की रात में ये भी रब ने दिखाना था कि उम्मती आगे नहीं खड़ा हो सकता, ये सब पीछे खड़े हैं, सबका इमाम है वो आगे। नमाज अक्सा में था यही सिर्फ
ایاں مانی اول و آخر کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے. یہ مقتدیوں کی عظمتوں کی باتیں ہیں. اب بتاؤ بھئی چونٹی کی آواز کبھی کسی نے سنی ہے؟ نہیں. اور سلیمان علیہ السلام تو ہوائی جہاز پہ تھے. ان کا ہوائی جہاز بغیر انجن کے، بغیر کمپاس کے، بغیر کسی تیل کے، پائلٹ تو وہ خود تھے. یعنی جن اسباب سے جہاز پرواز کرتا ہے کوئی سبب نہیں تھا. سلیمان علیہ السلام تخت پہ بیٹھتے تھے اور ہوا کو حکم دیتے تھے کہ میرے تخت کو اٹھا. قرآن پاک کی بات کر رہا ہوں. جن بیچاروں کو قرآن سے تعلق نہیں انہیں ذوق کیا ہے؟ بے شک بے شک. ذوق ان میں داخل ہوتا ہے جن کے دلوں میں مدینے والے کا عشق. اور بہت بڑی دولت ہے. بے شک آقا کی محبت اور عشق بہت بڑی دولت. بے شک بے شک. خدا کی قسم بہت افسوس ہوتا ہے اس دور میں کہ یار کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. ارے ہمارے بزرگوں نے تو آقا کے دروازے کے کتوں کے قدموں کو چومنا اپنے لیے یک جہاں سے کند سازیے مسکی یہ دو ساتھ جہاں سازین فدائے سگے دربان کون. آپ اندازہ لگائیں اگر اصحاب کہف کا کتا جنتی ہو سکتا ہے تو محمد پاک کے در پاک کے کتے کا کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو اعلیٰ حضرت سے پوچھیں بریلی کے تاجدار سے. وہ کہتی ہیں آقا کا کتا تو بہت بڑے مقام والا ہے. اللہ اللہ اللہ. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ غوث اعظم تجھ سے در، سبحان اللہ. در سے سگ، سگ سے ہو مجھ کو نسبت. تو غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کریں تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہو مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہو دور کا ڈورا تیرا. سبحان اللہ. یا رسول اللہ. یا علی. زندہ باد. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے. یہ پتہ ہے کسی پیر کامل کے دامن سے وابستہ ہو جانا وہ آخرت کے عذابوں سے بچاتا ہے. اب دنیا کا قانون دیکھو، اگر کتے کے گلے میں پٹا ہو نا تو حکومت بھی اس کتے کو نہیں مارتی. وہ کہتے ہیں یہ کسی کا ہے، یہ پٹے والا ہے، یہ رول کتا نہیں، یہ لوسی کتا نہیں، یہ در در پہ پھرنے والا، یہ بے مرشد کتا نہیں. بے شک بے شک. یہ مرشد والا کتا سبحان اللہ. جس کے گلے میں پٹا. اللہ. اسی لیے فرمایا کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں بھی وہ پٹا تیرا. قادری پٹا، چشتی پٹا، سہروردی پٹا، نقشبندی پٹا، پٹا ہونا چاہیے. لوسی کتا نہ بنے، رول کتا نہ بنے، بے مرشد. قول ہے کسی بزرگ کا، فرماتے ہیں
کہ جس کا کوئی مرشد نہیں، من لا شیخ لہ فشیخہ الشیطان، جس کا کوئی مرشد نہیں اس کا مرشد شیطان ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، اس کے کان سے پکڑ کر کبھی ادھر لے جاتا ہے کبھی ادھر لے جاتا ہے، بس وہ دھوبی کے کتے کی طرح ہوتا ہے، نہ گھر کا نہ گاٹ کا، اللہ اللہ، نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ آخر داتا ہجویری سرکار جیسی ہستیاں، وہ بھی تو مرشد کی بیعت ہوئی، غوث اعظم بھی پیر کے مرید تھے، اللہ اللہ، غریب نواز بھی پیر کے، جن کو نبی پاک نے قطب المشائخ فرمایا۔ لیکن ٹھیک ہے، ہر فیلڈ میں غلط لوگ بھی ہوتے ہیں، مگر ہم بات صحیح لوگوں کی کریں، وہ نہیں جو احکام شریعہ کو جانتے ہی نہ ہوں اور پابندی نہ ہوں، ان کی بات نہیں، جو شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوں ان کی بات نہیں، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، بے شک، جو آقا علیہ السلام کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور سرکار کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم ہے بے شک، اور تو کے غلامی زیب گلو ہے، بے شک، اللہ اللہ، پھر آقا کی اداؤں کو اپناتے ہیں۔ جب آقا کی اداؤں کو اپناتے ہیں نا تو پھر وہ پیر کامل بنتے ہیں۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، پیر کامل صورت ذل الہ، یعنی دیدے پیر دیدے کبریا۔ سبحان اللہ، پیر کامل کون ہے؟ صورت ذل الہ، سبحان اللہ، معبود کے سائے کی صورت۔ اب معبود تو اللہ کے سوا کوئی نہیں، بے شک، تو بتاؤ کیا اللہ کا سایہ ہے؟ نہیں، ہمارے تو آقا کا سایہ ہے۔ اللہ اللہ، تمہارے پہ رومی نے یہ سایہ کہاں سے نکال لیا؟ ماتے ہیں نا کہ پیر کامل صورت ذل الہ، ذل الہ کی تصویر کا نام ہے پیر کامل۔ اللہ اللہ، ذل کہتے ہیں سائے کو، اور سایہ جو ہے نا وہ شے کی پہچان کراتا ہے۔ بے شک، اللہ، چیز نہیں نظر آ رہی، سایہ نظر آ رہا ہے، پہچان لیں گے کہ ہم یہ 2 ٹانگوں والا ہے، یہ 4 ٹانگوں والا ہے، یہ پرندہ ہے یا یہ کوئی بہائم میں سے ہے یا انسان ہے۔ سائے سے ذات کی پہچان ہو جاتی ہے، اور اللہ کی ذات کی پہچان کرانے والی ہستی صرف مدینے کے بعد آقا، ان کو ذل الہ قرار دیا گیا۔ وہ ذل الہ ہیں، اور جو ان کی غلامی میں ڈوب کر ان کے کمالات کو غلام بن کے اپنائے، ان کی اداؤں کو اپنائے، سر تسلیم خم ہو۔ بندہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، عالم ہے، اگر اس کی گردن اونچی ہے تو وہ بے فیض ہے، نہ وہ عالم ہے نہ وہ باعمل ہے، کیونکہ نیک عمل بندے کو تواضع دلاتا ہے، انکساری دلاتا ہے، انکساری، اور وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے۔ اور آج کل کے ملا تو جناب یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی نسبت نبی پاک سے کیا ہے، وہ کہتے ہیں بس ہم عالم ہیں، اللہ، جو کچھ بکواس کر دیں ہم عالم ہیں۔
وہ بیچارے جاہلوں سے بھی بدتر ہوتے بے شک بے شک بے میرے آقا کی بارگاہ میں وہ قابل نفرت ہوتے ہیں، بے شک وہ جہنمی ہوتے ہیں، بے شک جس بھی منصب پہ بیٹھے ہوں، بے شک وہ جاہل ہیں، وہ اجہل ہیں، وہ مردود ہیں، بے شک جہنمی ہیں بے شک اور قابل نفرت، بے شک پاکوں سے جو بغض رکھتے ہیں۔ بے شک حضرات محترم، بدقسمت ہے وہ بندہ جو کسی صحیح و نسب سید سے نفرت کرے، بے شک بے شک بے شک کیونکہ اولاد ہر ایک کو پیاری ہے، بے شک بے شک اور جو صحیح و نسب سید ہے وہ بالواسطہ ہمارے آقا کی اولاد ہے، بے شک بے شک وہ حضور مولا کائنات کی اولاد ہے، وہ سید زہرا پاک کی اولاد ہے۔ اور کسی کی اولاد سے اگر کوئی بغض رکھتا ہے، کوئی حسد کرتا ہے یا توہین کرتا ہے، بکواس کرتا ہے، وہ کچھ نہیں ہے۔ بے شک بابا اولاد ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے، پیاری نہ ہوتی تو رب جنت میں ساتھ کیوں بٹھا؟ اللہ اللہ الحقنا بہم ذریتہم کیوں ہوتا؟ قرآن ہے۔ اور سید النسب سید سے اگر کوئی بندہ بغض رکھتا ہے، نفرت، نہ اس کو نبی پاک پسند فرماتے ہیں، بے شک نہ علی پاک پسند بے فرماتے شک ہیں، نہ سید زہرا پاک پسند ہے، بے شک بے شک اور زہرا پاک کو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ہر سید النسب سید ان کی اولاد، بے شک بے شک اور جس نے ان کو ایذا دی، آقا فرماتے ہیں اس نے مجھ کو ایذا دی۔ بے شک فاطمہ تو بدعت منی من اغضبہ فقد اغضبنی یریبنی ما ارابہا یوزینی ما آذاہا۔ اللہ اللہ سبحان اللہ سرکار ماتے ہیں جس نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ایذا پہنچایا، تکلیف دی۔ اب آپ اندازہ لگائیں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یزید بے قصور تھا، بڑے بڑے مفتی کہہ رہے ہیں یزید بے قصور، یزید کے بے قصور ہونے کی کون سی نص آئی ہے؟ یہ تو دکھائے نا کا مطلب کس نص سے ثابت ہے کہ یزید بے قصور ہے؟ اور جب کوئی یزید کو بے قصور کہے تو سید زہرا پاک کو تکلیف نہیں ہوتی، مولا علی کو تکلیف نہیں ہوتی، خود ہمارے آقا کو تکلیف نہیں ہوتی یزید کو بے قصور کہے۔ مسجد نبی میں گھوڑے بندھوائے تب بھی بے قصور، کعبہ کی چھت توڑوائے تب بھی بے قصور، سرکار کی شہزادیوں کو بے پردہ کرے تب بھی بے قصور۔ ملا تو رہتا کس جہنم میں ہے؟ جب کہا حسین پاک کے لیے تو نصوص موجود ہیں، قرآن کہتا ہے یطہرکم تطہیرا، آقا فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین، اور میں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اب جنت کے سرداروں پر جو ظلم کرائے وہ کمینہ بے قصور ہے؟ نہیں۔ اندازہ رکھ کیسا تھا۔ اور جب انہوں نے یہ بات کی نا، سیدہ پاک کو ایذا پہنچی، بے شک اور جب سیدہ پاک کو ایذا پہنچی تو سرکار میں مجھے ایذا پہنچی، بے شک اور جب سرکار کو ایذا پہنچی تو قرآن کہتا ہے دنیا میں بھی ان پر لعنت ہے، بے شک بے شک آخرت میں بھی ان پر لعنت ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا
والآخرہ۔ دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے۔ لعنت کسے کہتے ہیں؟ جو رحمت کا مستحق نہ ہو، رحمت سے دور ہو، دنیا میں بھی رحمت سے دور، آخرت میں بھی رحمت سے دور۔ تو جس کی قبر میں رحمت نہیں، جہنم کا گڑھا ہوگی، بے شک، آخرت میں عذاب ہوگا یا نہیں؟ بے شک۔ پتہ نہیں یہ ملا کہاں مر گئے۔ پھر جو صرف لالچی، پیٹ کے لالچی ہوتے ہیں نا، وہ سب کے چمچے بن جاتے ہیں۔ بے شک، کچھ کام نہیں آئے گا، سب کا چمچہ بن جائے۔ اگر مخلص ہو تو خلوص صرف مدینے والے کے ساتھ ہے۔ حضرات محترم، آخر ان کی عظمت کیا ہے؟ صحابہ کرام جن کی تھوک پاک کے لیے ترستے، کیا مقام ہے ہمارے آقا۔ بھئی صحابی بڑی شان والے ہیں، بے شک، بے شک، بڑی شان والے بے ہیں، شک۔ بڑی شان کیسے ملی؟ ایمان کی دولت کے حصول کے بعد ایک لمحہ سرکار کے قریب بیٹھے، جو سرکار کے قریب بیٹھ گیا وہ صحابی۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ جس جسم اطہر کے قرب سے صحابیت ملتی ہے، اس پاک جسم کے حصے کا نام ہے فاطمہ۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور اسی جسم والی ذات نے فرمایا جسموں کا جسم، اتنا کمینہ دور آ گیا ہے کہ اگر اہل بیت اطہار کی کوئی عظمت کی بات کرے کہتے ہیں یہ رافضی ہوگی۔ پر رافضی بے وقوف ہو، جہنم کے ایندھن۔ رافضی کہتے ہیں صحابہ کے گستاخ کو، بے شک، بے شک، بے شک، صحابہ کے ایمان کے منکر کو، صحابیت کے منکر کو، بے شک، ان کے دشمن کو رافضی کہتے ہیں۔ بے شک۔ اور اگر اہل بیت کی عظمت سن کر کسی کا دل تنگ ہو اور وہ کتا بھونکے کہ یہ عظمت اہل بیت بیان کرنے والا سنی ہے، یہ رافضی ہے، تو وہ خود خارجی ہے، بے شک، بے شک، وہ خارجی ہے۔ خارجیوں پر بھی لعنت ہے، بے شک، اور رافضیوں پر بھی بے شک، بے شک، اور لعنتی کو تو سارے لعنتی بے شک، اہل بیت اطہار سے اگر تعلق پیدا نہیں ہوگا تو جنت میں بندہ نہیں جا سکتا۔ ہمارے آقا نے اہل بیت اطہار کو تو کشتی نوح فرمایا۔ بے شک، بے شک، کشتی نوح جیسے نوح علیہ السلام کے دور میں جو کشتی نوح میں سوار ہوئے ان کا بیڑا پار ہوا تھا، جو رہ گئے وہ ڈوب کے غرق ہو گئے، بے شک، کافر بے ہو شک، گئے۔ بے شک، تو حضرات محترم، دور پرفتن ہے۔ جس کا عقیدہ صحیح ہے، ہمارے لوگ اب تک جو یا رسول اللہ کہتے رہے وہ صحیح العقیدہ، بے شک، 11ویں کرتے رہے، میلاد مناتے رہے، وہ صحیح العقیدہ تھے۔ اب تو میلاد بھی مناتے ہیں، 11ویں بھی کرتے ہیں، یا رسول اللہ بھی کہتے ہیں، پھر اہل بیت کو بھونکتے بھی ہیں۔ نبی اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ نبی پاک کے گھر والوں۔ اللہ، بڑی سیدھا دلیری سے جناب بندہ، آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ کیا بکواس ہے کہ یہ گھر والے ہیں، یہ در والے ہیں۔ کیا حضرت صدیق اکبر در والے ہیں، وہ گھر والے نہیں؟ اور پاگلو جاہل تم ہو، اعتراض دوسروں پہ کرتے ہو۔ گھر والا اس کو کہتے ہیں جو اہل بیت ہے، اہل بیت گھر والا۔
اور جو اہل بیت میں نہیں وہ ہے در والا. بے شک. یار در والا ہونا تھوڑا ہے. بڑی بات ہے، بڑی بات. اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں تمہارے دروازے کے کتے سے نسبت ہو. در والا اچھا نہیں. جناب بندہ اب کوئی چلو نص ثابت کرو، کوئی حدیث سناؤ کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں. بے شک. امامت کے مصلی پر ہمارے آقا نے ان کو کھڑا کیا. بے شک. مگر کیا نبی پاک نے یہ بھی فرمایا کہ تم میری اہل بیت؟ یہ تو نہیں فرمایا. تو بھئی اہل بیت، بیت کا معنی ہے گھر، اہل کا معنی ہے والے. بے شک. گھر والے تو وہ ہیں نا جن کو نبی پاک نے فرمایا یہ میری اہل بیت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور باقیوں کو اگر گھر والا بھی کہہ دو تو تھوڑی بات. بڑی بات، بڑی بات. سبحان اللہ. عجیب ملنا ہے. بیت ملنا بک بک کر رہا ہے. علی پاک نے تو خود کہا کہ میں صدیق اکبر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں. انہوں نے تو خود کہا. تو تم پھر علی علی کرتے ہو، صدیق اکبر کا نہیں پتا. کس نے کہا ہے صدیق اکبر کا نہیں پتا؟ اب دیکھو نا، ایک بادشاہ اپنی رعایا سے کہتا ہے میں تمہارا نوکر ہوں، تو کیا ہم دلیل بنا سکتے ہیں یار تم بادشاہ کہتے ہو، اس نے خود کہا ہے میں نوکر ہوں. نہیں، بے شک، بے شک، بالکل ٹھیک ہے. تمہیں علی پاک کا قول تو نظر آیا کہ انہوں نے فرمایا میں صدیق اکبر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں، لیکن نبی کا قول نہیں نظر آیا. سبحان اللہ. جب غزوہ احزاب کے وقت، غزوہ خندق کے وقت مولا علی کے سر پر میرے نبی نے اپنی دستار رکھی. سبحان اللہ. ذوالفقار حیدری عطا فرمائی سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور علی کو آراستہ کر کے گھوڑے پہ بٹھا کے فرمایا جاؤ اب عمر ابن عبد بدھ کو پتہ چل جائے گا کہ اب کون آ رہا. سبحان اللہ. علی پاک جب گئے تو اس نے کہا کہ کرو وار میرے اوپر. علی پاک کو کہا، انہوں نے فرمایا ہم جارحیت والے نہیں ہیں، ہم دفاع والے. واہ واہ. سبحان اللہ. تو کر وار. تو اپنے آپ کو پوری دنیا میں سب سے بڑا پہلوان سمجھتا ہے، تیرا قد بھی بڑا ہے، تیرا جسم بھی بڑا ہے، کر وار. اس نے جب تلوار نکالی اور علی پاک پہ وار کیا، علی پاک نے ڈھال آگے کی، تلوار ٹوٹ گئی. کیوں نہ ٹوٹتی یار؟ یہ کوئی عام بندے کا وار تھا؟ یہ کوئی عام بندے کی ڈھال تھی؟ یہ ان کی ڈھال تھی جن کو رب نے کہا یہ میرا شیر ہے. اب قدرت کا مقابلہ کون؟ اور جب پھر علی پاک نے وار کیا ذوالفقار حیدری کے شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، بے شک. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. سبحان اللہ. جب ذوالفقار حیدری اٹھائی اور ماری عمر ابن عبد بدھ کے سر پر، اس کی ڈھال ٹوٹی، سر پر لوہے کا خود تھا، وہ 2 ٹکڑے ہوا، سر چیرا گیا، جسم 2 ٹکڑے ہوا، گھوڑا 2 ٹکڑے ہو کر زمین پہ پھڑکنے لگا، خود بھی مر گیا. میرے آقا نے اعلان فرمایا ضربت علی افضل من عبادت الثقلین. میں آج علی کی یہ ایک ضرب جنات و انسان کی ساروں کی عبادت سے یہ ایک ضرب ہے. سبحان عقیدہ صحیح ان کا ہے
جو میرے آقا کی ہر نسبت سے پیار کرتے سبحان اللہ سبحان اللہ چاہے وہ صحابہ کرام ہوں، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، ان کے مقام تو بلند و بالا ہیں. سبحان اللہ ہر صحابی ہمارے سر کا تاج ہے، تاج ہے. ہماری آنکھوں کا نور ہے، کیونکہ ہمارے آقا کا صحابی ہے. بے شک اور جناب بندہ پھر اہل بیت اطہار جو نبی کے پیارے ہوں، جن کو کندھوں پہ اٹھائیں، جن کو سینے سے لگائیں، جن کو بوسے دیں، جن کو سونگھیں، اور جن کے لیے کہیں یہ جنت کے جوانوں کے سردار. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں صحیح عقیدے سے نوازا ہے. اس دور پرفتن میں اولیاء کاملین کے دامن سے ہماری وابستگی ہے. اور جناب بندہ اللہ تعالی ہمیں اس پاک عقیدے پہ قائم رکھے، اور ان کے والد گرامی مرحوم و مغفور کا عقیدہ بھی یہی پاک عقیدہ تھا. سبحان اللہ. بے شک. ان کی زندگی میں ان کا تعلق ہم سے ہوا، بد عقیدہ بندہ ہم سے تعلق نہیں ہے. بے شک بے شک بے شک. وہ تو برداشت نہیں کر سکتا ہماری صحبت. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، روشن فرمائے، اور جنت کا باغ بنا، اور جنت کے انعامات مزید ان کو عطا فرمائے، اور ان کو قبر میں راحت و سکون عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علیہ الا البلاغ. حضرت